اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور انتہائی رحم والا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر بے شمار درود و سلام۔ حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی المعروف حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش یکم رمضان المبارک 470 ہجری میں ہوئی۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان اولیاء اللہ کا خاندان ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نانا جان، دادا جان، والد ماجد، والدہ مائدہ، پھوپھی، بھائی، صاحبزادگان سب اولیاء اللہ ہوئے اور تمام حضرات صاحب کشف و کرامت تھے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے ابتدائی 17 برس اپنے آبائی شہر جیلان میں ہی گزارے اور وہیں تعلیم حاصل کی۔ بعد ازاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں اعلیٰ تعلیم کا شوق بیدار ہوا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس خواہش کا اظہار والدہ ماجدہ سے کیا، جنہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بغداد جانے کی اجازت دے دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا قیام بغداد شریف کے محلہ مظفریہ میں رہا۔ بغداد میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 9 برس تک مختلف علوم پر دسترس حاصل کی۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب والد بزرگوار کی طرف سے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ اور والدہ کی طرف سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ پیرانے پیر ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان ہے کہ تمام اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہم کی گردنوں پر میرا قدم ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان بھی ہے کہ میرے سلسلے میں جو بھی داخل ہوگا، اللہ عز و جل اسے مرتے وقت توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا اور وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کی پیشگوئی فرمائی ہے۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ مراقبہ میں تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبہ سے سر اٹھایا اور فرمایا، مجھے عالم غیب سے یہ خبر دی گئی ہے کہ 5ویں صدی ہجری کے وسط میں ایک قطب عالم پیدا ہوگا جس کا لقب محی الدین ہوگا اور اس کا نام عبدالقادر ہوگا۔ وہ غوث زماں ہوگا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک سے ہوگا، اور ائمہ اربعہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے علاوہ سب اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہم کے متعلق کہے گا کہ میرا قدم ان کی گردنوں پر ہے۔ حضرت شیخ عبداللہ سلمہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہنے کا موقع ملا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بتایا کہ میں کئی روز سے فاقے تھا اور بھوک کی شدت نے جب مجھے زیادہ بے چین کیا تو میں محلہ قطیہ شرقیہ میں جا نکلا، جہاں ایک شخص نے مجھے کاغذ کی بندھی ہوئی ایک پڑیا دی اور چلا گیا۔ میں نے اس پڑیا کے اندر موجود رقم سے حلوہ خریدا اور مسجد میں جا بیٹھا۔ میں قبلہ رو بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے حلوے کو کھانا چاہیے یا نہیں۔ اس دوران میری نظر ایک کاغذ پر پڑی۔ میں نے اس کاغذ کو اٹھا کر دیکھا۔ اس میں تحریر تھا کہ ہم نے کمزور مومنین کے لیے رزق کی خواہش پیدا کی تاکہ وہ بندگی کے لیے اس کے ذریعے قوت پائیں۔ میں نے جب یہ عبارت پڑھی تو میرے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی اور خوف خداوندی سے میرے بدن کے تمام بال کھڑے ہو گئے۔ میں نے اس حلوے کے نیچے سے اپنا رومال نکالا اور اسے وہیں چھوڑ کر مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کر کے واپس آ گیا۔ حضرت شیخ ابو العباس احمد بن یحییٰ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے سنا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی اور 15 برس تک ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر صبح تک قرآن مجید ختم کیا۔ چنانچہ ایک رات میں ایک سیڑھی پر چڑھ رہا تھا کہ میرے نفس نے مجھ سے کہا، کاش تو ایک گھڑی سو جائے اور پھر اٹھ کر عبادت کر لے۔ جیسے ہی یہ خیال میرے دل میں آیا، میں وہیں ایک پاؤں پر کھڑا ہو گیا اور قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی، یہاں تک کہ میں نے اسی حالت میں قرآن مجید ختم کیا۔